خوددار و بےباک اور میرے محترم اساتذہ اکرام، السلام علیکم۔ معزز و محترم، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے۔ نہ کرو بحث ہار جاؤ گے، نہ کرو بحث ہار جاؤ گے، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ صدر وقار کاہل نکمے بیکار سست اور نااہل لوگوں کو خود احتسابی کے بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب، مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ہے۔ ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے اس طرف سے آ کر قسمت اور صرف قسمت کی راہ لاپنے والے ہاتھوں کی لکیروں، ستاروں کی چھال، طوطوں کی پال پر سر پھیرنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کے بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے، ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے، یہاں بیٹھے باشعور لوگوں کو مام بنائیں گے۔ لیکن میں ان کی کوئی سن چلنے نہیں دوں گی اور دلائل سے یہ ثابت کروں گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے، کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ معزز سامعین، اس کامیابی اجتماع ہو یا انفرادی، دنیاوی اور آخروی، اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے۔ انسان چھت پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو یہ قسمت نہیں محنت تھی۔ انسانی دن کے اعضاء کی پیروکاری کرنے میں کامیاب ہوا تو یہ قسمت نہیں محنت تھی۔ اور جب 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس کامیابی کا کوئی تقدیر، نصیب، مقدر نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت اور صرف محنت تھی۔ اب سے شکوائے تقدیر ازدا، تم خود تقدیر ازدا کیوں نہیں؟ جناب فہم و ادراک، اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا کر اچھل کود کرنے کی بجائے ان قسمت کے ماروں کو بتاتی چلوں کہ تلاشی رزق میں نکلنے کی بجائے کسی منو سلمان کی دھیان میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے۔ پیاس بجھانے کے لیے کسی کنویں تک چل کر جانے والے، مقدر سے کنواں کو پاس کھینچ کر لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے۔ مظالم کے آگے سر اٹھانے کی بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے بیٹھے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے۔ پلٹتے ہوئے لہو کو گرمانے کی بجائے ان قسمت کے مارے قدم ٹیکنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے۔ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے کبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور کبھی غریبوں کی دربار میں ہاتھ جوڑے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، السلام۔